بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے رزلٹس بھی پازیٹیو ہوں، اور اس کا تعلق یہی جو سارے مسائل ہیں پاکستان کے، جو ملٹیپل جو بحرانوں میں پاکستان گھرا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ آپس میں مل نہیں بیٹھ رہے۔ حکومت عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پہلے تیار نہیں تھے اپنے اپوننٹ سے بات کرنے کے لیے، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے۔ اب جب ان کی طرف سے ایک یہ ہے کہ جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ہمیں ایک ریلکٹنس نظر آ رہی ہے حکومت کی طرف سے۔ لیکن جو اچھی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ آج جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، اور دونوں سائڈز کے ساتھ، مطلب ہے کہ سراج الحق صاحب کے ساتھ بھی ایک دو لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے، پرائم منسٹر کے ساتھ کی شامل تھے، جن میں سعد رفیق صاحب بھی وہیں پہ موجود تھے۔ تو میری پھر سراج الحق صاحب سے بات ہوئی کہ میں نے کہا جی کیا مقصد تھا آپ کی میٹنگ کا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ظاہر ہے کہ یہی جو مسائل ہیں کہ جی کسی قسم کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہو رہا، اور جس وجہ سے پاکستان کے لیے بڑے سنگین حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ ود ایوری پاسنگ ڈے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کہ جی خدا نخواستہ اگر یہ پولیٹیشنز آپس میں مل کے نہیں بیٹھتے، اور یہ ڈیوائسو پالیٹکس اور یہ ہیٹرڈ والی پالیٹکس اور یہ دشمنی والی سیاست اگر اس طرح چلتی ہے، تو اللہ نہ کرے پاکستان کا حال عراق جیسا ہو سکتا ہے، شام جیسا ہو سکتا ہے، وہ مصر جیسا ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کی، یعنی کہ انہوں نے وہ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہی تھا کہ ان کی آپس میں کسی طریقے سے ریپروشما کرایا جائے، ان کی آپس میں مذاکرات کی طرف سیاستدانوں کو لے کے جایا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ میری پرائم منسٹر سے بات ہوئی، اور پرائم منسٹر نے ولنگنس شو کی، انہوں نے مطلب ہے کہ پازیٹیو ان کا رسپانس تھا اس طرف۔ اور انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب سے مل چکے تھے لاہور میں، اور ریسنٹ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، جو رپورٹ بھی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی انہوں نے یہی بات عمران خان صاحب سے بھی کی، یہی دونوں طرف، مطلب عمران خان صاحب سے بھی اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جس قسم کے پاکستان کے حالات ہیں، ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھیں، اور ورنہ یہ جس قسم کی یہ کمپلیکیشنز ہیں اور جس قسم کے جو حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس کے اوپر سراج الحق صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب بھی ولنگ ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ولنگ ہیں۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ اچھا پھر یہ بتائیں کہ اس کے بعد پھر کیا کریں گے آپ کا، اس کا مقصد کیا ہے یہ میٹنگ کے بعد؟ اگر دونوں ولنگ ہیں تو کیا دونوں کے درمیان مذاکرات ابھی کرانے جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ابھی سیکنڈ سٹیپ اب میرا یہ ہے کہ چونکہ دونوں مین پارٹی، پرائم منسٹر بھی اگر تیار ہیں، عمران خان صاحب بھی تیار ہیں، تو اب مجھے کچھ کی پولیٹیشین سے ملنا ہے۔ اب انہوں نے ان کا میں نے نام تو ویسے نہیں پوچھا، لیکن ظاہر ہے کی سیاستدانوں سے، دو تین لوگوں سے ملنا ہے۔ شاید وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملیں گے، شاید وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملیں گے، اور کچھ اور پولیٹیشین سے ملیں گے۔ مقصد یہ ہے ان کا کہ تمام پولیٹیشینز کو بٹھایا جائے ایک میز کے اوپر، اور ان میز کے اوپر یہ جو مین اریٹنٹس ہیں، یہ جو الیکشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، تاکہ ان مسائل کے اوپر ڈسکشن کر کے جماعت اسلامی کا بھی آپ کو پتہ ہے، سراج الحق صاحب نے آلریڈی ایک بات کی ہے، وہ بھی یہ کہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ الیکشنز پورے پاکستان میں ایک ہی وقت میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ الیکشنز کب کروائے جائیں۔ اور وہی والی بات، اور اس میں اب سب لوگ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ایون پیس پارٹی بھی اب یہ بات کہتی ہے کہ اگر 2 مہینے پہلے بھی الیکشنز ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگست میں ہو جائیں۔ اگر فرض کریں کہ اکتوبر میں ویسے الیکشن ہونے اگر ٹینیور اپنا کمپلیٹ کرتی ہے پارلیمنٹ، تو اگر 2-3 مہینے، 1-2 مہینے پہلے الیکشنز ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ماحول بہتر ہو جائے، تاکہ یہ سیاسی ماحول، یہ پولرائزیشن والا ماحول، یہ نفرت والا ماحول، یہ دشمنی والا ماحول اگر بہتر ہو جائے، تو اس سے بہت بھلائی ہو جائے گی پاکستان کی۔ اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو بتایا کہ اسی وجہ سے جس قسم کی کنفرنٹیشن ابھی جو ہے، اور اسی وجہ سے ہے یہ جو عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو گئی، عدلیہ اور یہ جو ہے جو گورنمنٹ ہے ان کے درمیان کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ جو اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں، یہ بڑی پاکستان کے لیے بری خبر ہے۔ آلریڈی آپ دیکھیں، جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور جو پاکستانی میرے آپ ہم سب کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ تھا معیشت کا، اس طرف آپ دیکھیں کوئی وہ جو توجہ جو ہونی چاہیے تھی، وہ توجہ ہے نہیں۔ سو مل بٹھانے کے لیے یہ ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہے آن پارٹ آف جماعت اسلامی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ میں وہ کامیاب ہوں۔ اب کیا عید سے پہلے یہ مل کے بٹھا سکتے ہیں یا عید کے بعد ہوگا، اس کا بھی کوئی کلیئر نہیں ہے۔ اور انہوں نے لیکن یہ بات کی کہ میں نے سب کو کہا ہے، میں نے
دونوں سائڈس کو یہ کہا ہے کہ اپنی اپنی انا جو ہے، اپنی اپنی ضد کو آپ سائڈ کے اوپر چھوڑیں اور پاکستان کے لیے مل بیٹھیں، پاکستان کے لیے. اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی زرداری صاحب نے بھی ایک پازیٹیو بات ریسنٹ ابھی بالکل کچھ عرصے سے وہ کر رہے ہیں، وہ یہی والی بات کہ آپس میں بات چیت کریں. اور یہ والی بات انہوں نے کہ جی عمران خان کو وہ ان کی یہ تجویز تھی کہ عمران خان کو پرائم منسٹر کو اپروچ کرنا چاہیے، پرائم منسٹر کو فون کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا یہ پاسبل ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ایک 3 ممبر کمیٹی بھی بنا دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. تو وہ کمیٹی بھی اس کو بھی یہی اسائن رول ہے کہ آپ پولیٹیشین سے ملیں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے، اور پھر اس طرف کوئی رستہ نکالیں تاکہ یہ بات چیت والا. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو چیز ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان کو بہت زیادہ. اور وہی والی بات ہے پھر یہ جو پنجاب کے جو الیکشنز کے مسئلے میں جو کنٹروورسی اتنا آگے چلی گئی ہے کہ جس کی سمجھ نہیں آتی کہ اب اس پہ کیا ہوگا، بیکاز سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے انفارچونیٹلی جس قسم کی ایک تدبر کا ایک جو رول ہونا چاہیے تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، اگر وہ فل کورٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ فل کورٹ بنا دیتے تو ہمارے مسائل یہ حل یہ اس طرف اتنا سیریس مسائل اس حد تک یہ نہیں آ سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کے حالات کہاں پہ پہنچ چکے. ان ساری چیزوں کو ریورس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور سب یہ مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ مسئلہ اگر حکومت ریلیکٹنٹ ہے، اگر فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی، اگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں، پولیٹیکل پارٹی ساری تیار نہیں ہے، تو آپ کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں؟ وہ کس قسم کے الیکشن ہوں گے اگر صرف جو ہے اگر سپریم کورٹ کنٹمپٹ کا جو اپنا پاور ہے اس کو استعمال کر کے آپ زبردستی فرض کریں سب کو لے کے جائیں الیکشن کی طرف، تو وہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ تو یہ بہتر یہ ہے. اور اس کے اوپر تو پی ٹی آئی نے بھی خود بھی کہا، عمران خان صاحب نے بھی کہا، بلکہ اسد کیسر نے کہا کہ ہم مئی کے اوپر کوئی ضد نہیں ہے ان کی بھی. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن پورے پاکستان میں ایک ہی دفعہ ہونے چاہیے. اور یہ کہ جی بس اب ان کا بھی عرض یہی ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ الیکشن کب کروانا ہے. یہ چیز بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی مطلب ہے کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ الیکشن کا فیصلہ ضرور کریں، لیکن الیکشن سے پہلے میں جو بار بار ہمیشہ کہتا رہا ہوں، 2 ایشوز کے اوپر، اکانومی کے فنڈامنٹلز کے اوپر اور گورننس کے فنڈامنٹلز کے اوپر بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے. بیکاز الیکشن جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہی مس گورننس ہوتی ہے، پھر وہی جو معیشت کا کوئی حال نہیں ہوتا، معیشت کے اوپر سیاست اسی طرح جاری رہتی ہے. ملک کے لیے بڑا ضروری ہے، عوام کے لیے بڑا ضروری ہے، ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان 2 ایشوز کے اوپر ایک براڈر ایگریمنٹ ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. معیشت کے اوپر نو پالیٹکس آن اکانومی، اور اس کے فنڈامنٹلز کس طرح ہونے چاہیے، ہمیں معیشت کس طرح لے کے چلنی چاہیے، اس کے اوپر ایک براڈر ایگریمنٹ ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. دوسری چیز جو تھی وہ یہی والی بات کہ ہماری گورننس کیسے ہو تاکہ ہماری پولیس جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز ہو، ہماری سول بیوروکریسی ڈی پولیٹیسائز ہو، ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو، وہ ڈی پولیٹیسائز ہوں. سب کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ہر ایک نے اپنے منشور میں لکھا ہوا ہے. کتنے عمران خان صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے بارے میں، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے بارے میں، بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے بارے میں. جب ان کی حکومت آئی تو بہت ہی خراب حالات تھے. یہی بات آپ دیکھیں کہ اگر آپ پی ایم ایل این کو دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں، ایون ان کی چارٹر اور ڈیموکریسی جو دونوں پارٹیز کے درمیان سائن ہوئی تھی اس میں دیکھیں، اس میں بھی سول بیوروکریسی کی ڈی پولیٹیسائزیشن اس کی بات کی گئی تھی، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کی گئی تھی. لیکن جب ان کی اپنی حکومتیں آتی ہیں یہ ایسا کام نہیں کرتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف الیکشن جمہوریت نہیں ہے کہ جی صرف اپنے الیکشن کے لیے، اپنے جیتنے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے آپ کہیں بس ہمیں یہ چیز چاہیے. بالکل ضروری ہے الیکشن، آپ الیکشن ہیں، الیکشن ہونے چاہیے، اور وہی والی جو کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے پوری ہونی چاہیے. لیکن میرے آپ کے پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو یہی آئین ہمارا، یہی ڈیموکریسی یہ کہتی ہے کہ آپ نے گورننس صحیح طریقے سے کرنی ہے، آپ نے پاکستان کو معاشی طور کے اوپر آپ نے ترقی دینی ہے، آپ نے لوگوں کے حالات بہتر کرنے ہیں، مہنگائی کے اوپر آپ نے کنٹرول کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر یہ ہو جاتی ہیں تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں سراج الحق صاحب کو، جماعت اسلامی کے امیر کو، کہ ان کی طرف سے بڑا اچھا یہ اقدام ہے، بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ابھی حال ہی میں ریسنٹلی انہوں نے اپنے
ٹویٹر کے ذریعے بیان دیا اور انہوں نے یہی پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ یہ پاکستان کو آگ لگی ہوئی ہے، یہ ہمارا گھر ہے پاکستان، جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو آپ پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے، کس کس کی وجہ سے آگ لگی ہے، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگ کو بجھایا جائے پہلے۔ سو پولیٹیشینس کی مین رسپانسبلٹی پولیٹیشینس کی، اور یہاں پہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی تھوڑا سا جو ان کا ہمیں ایک تھوڑا سا ناانصافی نظر آتی ہے کہ جی آپ نے تو انصاف دینا ہے، سو جو ایک تھوڑا سا آپ دھیمے انداز میں چلیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ فل کوڈ بنا دیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ اگر آپ ایون جو دوسرا کیس تھا آپ نے خود جو 3 ممبر بینچ ہی تھا، آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو، پی ڈی ایم کو، پی ایم ایل این کو، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو، ان کو سن ہی لیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا۔ پھر کبھی ایک بینچ بنا دیا فوری اور پارلیمنٹ کے فیصلوں کو انڈو کر دیا، کبھی کیا ہوا سپریم کورٹ اندر کے بڑے حالات خراب ہیں۔ سو وہاں بھی وہی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس طرح جو جسٹس اختر منیلا صاحب نے کہا نا، 1 اسٹیپ بیک، ایک اسٹیپ پیچھے ہونا چاہیے سب کو، اور چیف جسٹس صاحب کو بھی ایک اسٹیپ پیچھے ہو کے، تاکہ ماحول ہمارا بہتر ہو، ہم بہتر طرف پاکستان جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔